وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق علیہ۔ جو حدیث ابھی پڑھی گئی ہے روزے کی ایک قسم ہے جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، یعنی ملا کر رکھا جانے والا روزہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنٹینیولی جو ہے آدمی اس کو جوڑے رکھے۔ اب ظاہر ہے ایک روزے کو دوسرے روزے سے کیسے ملائے گا، کیسے جوڑے گا؟ روزہ کس سے افطار ہوتا ہے؟ کچھ کھانے سے، کچھ پینے سے۔ تو گویا کہ نہ کھائے اور نہ پیے، دونوں روزوں کو ملا دے، جوڑ دے آدمی، اسی کو کہا جاتا ہے صوم وصال۔ اور اس روزے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بھی آدمی صوم وصال نہ۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر بیٹھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے جب منع کیا کہ تم لوگ جو ہے روزے نہ جوڑو، صوم وصال نہ رکھا کرو، تو لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو روزہ رکھتے ہیں صوم وصال اور آپ ہمیں منع کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی حدیث ہے کہ نہا عن الوصال فقال رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے کہا فإنك تواصل یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزے متواصل کرتے ہیں، یعنی آپ جوڑتے ہیں۔ فقال وأيكم مثلی، اور کون ہے تم میں میرے جیسا؟ کیا معنی میرے جیسا؟ میرے جیسا یہاں اس مثال روزے سے مثال دی گئی ہے، یعنی طاقت میں۔ ظاہر سی بات ہے روزہ بھوک اور پیاس کی شدت انسان کا برداشت کرنا یہ کمزوری کی علامت ہے، جو انسان کمزور ہوتا ہے ان کے ذریعے سے۔ اب اگر کوئی آدمی کنٹینیو 2-4 دن 5 دن رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے انسان کمزور ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو میرے مثل، انی ابی، تو میں رات گزارتا، اطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان لوگوں نے وصال سے اپنے آپ کو انکار کیا ہے، کہ مطلب وہ وصال نہیں رکھیں، مطلب نہیں کریں گے، اور وہ ان لوگوں نے نہیں مانا اور وصال کیا، انکار کر دیا۔ نہیں، گویا کہ یہ انکار ایسا نہیں تھا، یعنی عمل سے انہوں نے بہت زیادہ اہمیت نہیں دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کی ہمدردی کی وجہ سے منع کرتے ہیں، ایسا صحابہ نے سمجھا۔ تو کچھ لوگوں نے باقی رکھا اس کو، نہیں ہم کہہ رہے کہ وَأَصْلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ اگر کوئی آدمی رکھنا ہی چاہتا ہے تو ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے گا، کنٹینیو جو ہے وہ روزے کو آدمی نہ رکھے گا۔ ثم رأوا الہلال، پھر انہوں نے چاند دیکھا، فقال لو تأخر الہلال زدتکم، کہا کہ اگر تم ہلال کو اگر دیکھتے، یعنی چاند کو دیکھتے، لزدتکم، تو میں تمہیں اور زیادہ کرنے کے لیے کہتا۔ کیا معنی یہ ہے کہ روزے میں ایک دن آپ افطار کرو اور ایک دن آپ روزہ رکھو جو ہے، اور چاند اگر نہ نظر آ جاتا تو میں اور تم لوگوں کو کہتا کہ تم اس طریقے سے جو ہے روزے کو جوڑو، اور روزے کو جوڑنے کا طریقہ جو شرعی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ نہ رکھو جو ہے۔ تو اس طریقے سے یہ صوم وصال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اپنی مثال دی کہ تم ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، میرا رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ اب یہاں بھی آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کیسے کھلاتا ہے اور کیسے پلاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ آپ میں وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے جو عام آدمی کو طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اب اس میں کوئی آدمی
عقل نہ دوڑانے لگے کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ کے سوئے ہوئے ہوتے ہوں گے، کھلا دیتا ہوگا، پلا دیتا ہوگا، نہیں، یعنی اللہ ان کے اندر وہ قوت اور طاقت آپ کو عطا کرتا ہے کہ آپ کمزوری بالکل بھی محسوس نہیں کرتے.